اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام کے دوسرے رکن یعنی نماز کا معمولی سا جائزہ لیں گے، یعنی نماز کیسے پڑھی جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے نیت کرے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں، انسان اگر کوئی بھی کام کرتا ہے، انسان اگر کوئی کچھ لکھتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے، کوئی کھانا پینا یعنی کچھ بھی اگر قضاء حاجت کو بھی جاتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے نیت کرے، یعنی کہ تمام اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھے تاکہ اس کی نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور سب سے پہلے نیت کرے گا۔ نیت زبان کے ارادے کا نام نہیں ہے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں انسان کہے کہ ہاں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو وہ نماز پڑھے، اور سب سے پہلے نماز جب سٹارٹ کرے، شروع کرے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہے گا، یعنی اللہ اکبر۔ اور مختلف احادیث اس میں اختلاف ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے وہ کندھوں تک کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر یعنی کانوں کو ٹچ کر کے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں میں اختلاف ہے، لیکن جو حنفی حضرات ہیں جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کانوں کو چھو کر، کانوں کو ٹچ کر کے نماز اگر پڑھی جائے تو یہ بہتر ہے۔ بہرحال ان کا اپنا نظریہ ہے، اور حدیث میں کانوں کو ہاتھ لگانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے آپ حدیث کو پریفر کریں، قرآن کو پریفر کریں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کہیں دلیل دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس چیز کو پریفر نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دو دعائیں ہیں، ایک اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ دعا پڑھنی ہے، اور دوسری دعا جو کہ عام طور پہ چھوٹے بچوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے جسے ثنا کہتے ہیں، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی یہ جو دعا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو اللہم باعد بینی نہیں آتی وہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی چلے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے سورہ الفاتحہ سے آغاز لینا ہے، یعنی نماز کا جو آغاز ہے، نماز شروع کرنی ہے وہ سورہ الفاتحہ سے، وہ چاہے امام ہے چاہے مقتدی ہے، دونوں نے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اور اگر جو سری نمازیں ہیں تو امام جو ہے وہ چپ کر کے پڑھے گا، اور اگر جہری نمازیں ہیں تو امام جو ہے وہ بھی اونچی آواز میں پڑھے گا اور مقتدی بھی اونچی آواز میں پڑھے گا۔ یعنی کہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو شخص نماز میں سورہ الفاتحہ سے آغاز نہیں لیتا اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ جس شخص نے فاتحہ نہیں پڑھی وہ باقی ساری نماز بھی پڑھ دے، یعنی کوئی بھی سورت پڑھ دے، تحیات بھی پڑھ دے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کو کھڑا ہونے کا، کیا فائدہ اس کے رکوع کا، کیا فائدہ اس کے سجدے کا؟ سب سے پہلے آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سری نمازوں میں امام آہستہ آواز میں پڑھے گا اور مقتدی بھی آہستہ آواز میں پیچھے پڑھیں گے۔ جہری نمازوں میں امام اونچی آواز میں اور مقتدی بھی اونچی آواز میں نماز کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت ساتھ ملا لیں۔ عام طور پہ جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الاخلاص کی مثال دے رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی سورت آپ قرآن میں سے جتنا حصہ آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھیں اور تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے لیے بھی کچھ اختلافات ہیں، اہل سنت اہل حدیث
اہل تشیع حضرات میں بہت زیادہ اختلاف ہے اس حوالے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈائریکٹ نیچے چلے جانا چاہیے، یعنی رکوع میں چلے جانا چاہیے. اس حوالے سے اگر آپ حدیث کی روح سے دیکھیں تو کوئی حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع الیدین کیے بغیر نیچے رکوع میں چلے گئے. ٹھیک ہے، تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع میں جانے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم. یہ جو کم از کم ہے وہ 3 مرتبہ ہے، اور اس سے زیادہ یعنی کہ جتنی مرتبہ مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی پریفر آپ نے طاق اعداد کو کرنا ہے، یعنی 3 5 7 9 11، یعنی یہ جو اعداد ہیں ان کو آپ نے پریفر کرنا ہے. یعنی کہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ آپ سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں. دوسری دعا بھی اس حوالے سے ثابت ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا بھی آپ 3 دفعہ پڑھ کے تو رکوع میں جو ہے وہ رکوع سے اٹھ سکتے ہیں. رکوع سے جب اٹھیں گے تو آپ نے جو ہے وہ اس موقع پہ پڑھنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. اس حوالے سے بھی کچھ اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، بس ایسے کھڑے ہو جانا چاہیے. اور کچھ لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، اور یہی بہترین ہے. اور کیونکہ جو احادیث میں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ماننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ویسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو دیکھا اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب اٹھتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور کیا پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ کلمات پڑھتے اور اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے. باقی نماز ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. صدق اللہ العظیم.